خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں کھیتوں اور کھلیانوں کی سرزمین پنجاب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا خبریں اور رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ محمد شریف نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی انجام کی پرواہ کیے بغیر عوام کو ہر صورت انصاف فراہم کریں گے۔ سمریال میں 3 کروڑ کی لاگت سے تعمیر ہونے والے جوڈیشل کمپلیکس کے افتتاح کے بعد وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب میں بریف کیس کی بات نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ بریف کیس کی بات کی تھی تو ہلہ مچ گیا تھا۔ اس وقت دہشت گرد ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ان حالات میں جوڈیشری اور انتظامیہ کو پیار محبت سے کام کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ پولیس داتا دربار پر حملے کرنے والے دہشت گردوں کو فوری گرفتار کر کے ان کے چالان عدالت میں پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ کو اس ملک کی ایٹمی پاور ہونا گوارا نہیں اور یہی لوگ دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ان کی سازشوں کو مل کر ناکام کرنا ہوگا۔ خواجہ محمد شریف نے کہا کہ ججز کو عدالتوں میں خوشگوار ماحول دے کر ہی بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پنجاب کے بجٹ میں اس دفعہ 50 کروڑ روپے جوڈیشل کمپلیکس اور دیگر مسائل کے لیے رکھے گئے ہیں اور اس دفعہ پنجاب کے تمام سیشن ججز کو نئی کرولا گاڑیاں فراہم کر دی جائیں گی۔ سکھیکی میں رشتے کے تنازع پر حقیقی بھائی کے ہاتھوں زندہ جلایا جانے والا شخص 4 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد زندگی کی بازی ہار گیا۔ تفصیلات کے مطابق سکھیکی کے نواحی گاؤں گراٹ میں غلام عباس کے بیٹے خالق عزیز کو اس کے حقیقی بھائی راشد عباس نے رشتے کے تنازع کی وجہ سے کمرے میں سوتے ہوئے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں دھماکہ ہونے پر اس کا والد اٹھا اور دیکھا کہ کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے، جس پر انہوں نے دروازہ کھولا اور اس کو باہر نکالا۔ خالق عزیز 4 دن تک ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں داخل رہا اور آخرکار اس نے زندگی کی بازی ہار دی۔ غلام عباس نے عہد کیا کہ وہ اپنے بیٹے راشد عباس کو سزا دلوا کر رہے گا تاکہ آئندہ معاشرے کے لیے ایک مثال بن سکے۔ گوجرانوالہ میں بااثر فیکٹری مالک کے بیٹے نے محنت کش خاتون کی 12 سالہ بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ مقدمہ درج ہونے کے باوجود کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ تھانہ سبزی منڈی کے علاقے گلا غلام محمد ٹھیکیدار کی رہائشی محنت کش خاتون حفیظ بی بی جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، اس کی عدم موجودگی میں محلے ہی کی رہائشی فیکٹری مالک کا بیٹا قاسم اپنے دیگر مسلح ساتھیوں کے ہمراہ اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس کی 12 سالہ بیٹی الفت شہزادی کو گن پوائنٹ پر تشدد کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس دوران ملزم کے مسلح ساتھی دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دیتے رہے۔ ملزم وقوعے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ خاتون کے مطابق اب بااثر فیکٹری مالک غریب خاندان کو صلح کے لیے مجبور کر رہا ہے، تاہم پولیس نے میڈیکل رپورٹ میں تشدد اور زیادتی ثابت ہونے پر حفیظ بی بی کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تاحال کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ حضرت عطا گنج بخش حجویری کے مزار پر بم دھماکوں کے خلاف مرکزی انجمن تاجران اور مرکزی جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام شہر بھر میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی اور ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی جامع چوک سے شروع ہو کر ایکسچینج روڈ سے ہوتی ہوئی میونسپل کمیٹی چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر داتا دربار پر دھماکوں کی مذمت سے متعلق نعرے درج تھے۔ مرکزی انجمن تاجران کے صدر شاہد اقبال نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت امن و امان کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر داخلہ رحمان ملک فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ ریلی سے مرکزی جماعت اہل سنت کے صدر حاجی رفیق انجم نے کہا کہ مزار پر حملہ ملکی سالمیت پر حملہ ہے۔ غیر مسلم طاقتیں پاکستان کو ختم کرنا چاہتی ہیں، لیکن جب تک اولیاء اللہ کے دربار آباد رہیں گے تب تک مسلمانوں کے حوصلوں کو پست نہیں کیا جا سکتا۔ قصور کنگن پور پولیس نے مقامی زمیندار کی ایما پر چچا بھتیجے کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد انہیں گنجا کر دیا اور شدید زخمی حالت میں ایک ویران مکان میں قید کر دیا۔ کئی روز شدید گرمی اور بھوکے پیاسے رکھنے کے بعد جھوٹا مقدمہ درج کر دیا۔ محنت کش اسلم اور جمیل نے بتایا کہ انہیں پپو نامی شخص نے اپنے قریبی دوست تھانہ کنگن پور میں تعینات اے ایس آئی امانت سے ساز باز کر کے انہیں بذریعہ فون اپنے گھر بلایا، جہاں پر اے ایس آئی اور دیگر پولیس ملازمین نے انہیں زبردست تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ایک ویران حویلی میں کئی روز بھوکا پیاسا رکھا۔ حالت غیر ہونے پر ان کے گاؤں کنگن پور مسجد اہل حدیث کے چوک میں لے جا کر سرعام اس طرح سے انہیں گنجا کر دیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ میڈیا کی کوریج کرنے پر پولیس نے ایک من گھڑت مقدمہ درج کر لیا۔ جب اس سلسلے میں ڈی پی او قصور سے رابطہ کیا تو انہوں نے فوری طور پر اے ایس آئی امانت علی کو معطل کر دیا، جبکہ چاچا بھتیجا نے دنیا ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پپو ان کے پیسے نہیں دیتا تو نہ دے، مگر پولیس سے مزید ٹارچر نہ کرائے۔ رحیم یار خان میں غربت کے ہاتھوں تنگ خاتون نے ٹرین کے سامنے آ کر خودکشی کی کوشش کی، جسے مقامی افراد نے ناکام بنا دیا۔
زرینہ بی بی نے روہڑی ایکسپریس کے سامنے آ کر خودکشی کی کوشش کی، جس کو موقع پر موجود افراد نے بچا لیا۔ خاتون زرینہ بی بی نے دنیا نیوز کو بتایا کہ وہ رحیم یار خان کے علاقے تھلی روڈ کی رہائشی ہے اور اس کے 3 بچے ہیں۔ خاوند لکڑی کے آرے پر کام کرتا ہے، جہاں اس کو قلیل تنخواہ ملتی ہے، جس سے گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ اکثر فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ گھریلو حالات سے دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ رحیم یار خان میں جعلی مشروب ساز فیکٹری پر چھاپا، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی سینکڑوں بوتلیں، سیل مشینیں اور جعلی ریپر برآمد کر لیے گئے۔ جعلی مشروب ساز فیکٹری بستی سراج میں ایک گھر میں بنائی گئی تھی۔ فیکٹری میں جعلی مشروب تیار کر کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اصل برانڈ کے ساتھ بیچی جاتی تھی، جس پر ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر مخدوم بشارت حسین نے چھاپا مار کر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی سینکڑوں خالی بوتلیں، کیمیکلز، سیل مشین، جعلی ریپرز اور غیر ملکی جوسز کے جعلی ڈبے برآمد کر کے فیکٹری کو سیل کر دیا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ نے متعلقہ پولیس کو تحریری شکایت پر فوری کارروائی کے لیے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ چنیوٹ سے میں ہوں ساجد اسماعیل ڈاہر اور موجود ہوں اس وقت دربار سخی عبدالوہاب چنیوٹ کے باہر۔ دربار سخی عبدالوہاب چنیوٹ شہر کا تاریخی اور مذہبی ورثہ ہے۔ یہاں عقیدت مندوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ 1922 میں رحیم بخش نامی عقیدت مند نے اسے ذاتی خرچ پر تعمیر کروایا، مگر اب یہ دربار محکمہ اوقاف کی عدم توجہی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہے۔ دربار کی دیواریں اور چھت مخدوش ہو چکی ہے۔ محکمہ اوقاف دربار کی تزئین و آرائش پر کوئی رقم خرچ نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے دربار کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ دربار سخی عبدالوہاب کے ساتھ بنایا جانے والا گڑھا کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے پہلے کئی افراد اور بچے اس گڑھے میں گر کر شدید زخمی ہو چکے ہیں اور یہ گڑھا مسجد کی دیواروں کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے۔ پولیس کے چیکنگ نہ کرنے کی وجہ سے یہاں پر منشیات کے عادی افراد کی بہتات ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہاں آنے والے زائرین کو پریشانی ہوتی ہے بلکہ دربار کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے۔ زائرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دربار کی مرمت کا کام کروایا جائے اور پولیس کو ہدایت کی جائے کہ وہ منشیات کے عادی افراد کے خلاف کارروائی کرے۔ کیمرہ مین محمد امین کے ساتھ ساجد اسماعیل ڈار، دنیا نیوز چنیوٹ۔ یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پروگرام میں باقی ہے۔ سیکریٹری ہیلتھ پنجاب فواد حسن فواد کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں اچانک چھاپا، مریضوں اور لواحقین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔